الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم ودعا بدعوتہم الی یوم الدین اما بعد قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ محترم خواتین و حضرات، آج ایک اہم مسئلہ یعنی زکوٰۃ سے متعلق آپ حضرات سے چند باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ جس طرح سے نماز فرض ہے، روزے فرض ہیں اور حج فرض ہے، اسی طرح سے ایک اہم ترین فریضہ ہم مسلمانوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ کی صورت میں بھی عائد کیا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے اور عام طور پر ہمارے ملکوں میں زکوٰۃ رمضان میں نکالنے کا رواج ہے۔ زیادہ تر لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، تو ثواب کے لالچ میں اضافے کی امید پر عام رواج اس بات کو دیا گیا کہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اگرچہ ایک الگ بات ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں فرض نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے نوعیتیں الگ ہیں اور زکوٰۃ فرض ہونے کے اپنے اصول و ضوابط ہیں۔ تو کچھ چیزیں زکوٰۃ کے تعلق سے آپ حضرات سے گوش گزار کراؤں گا جو انشاءاللہ ہم سبھی کے لیے مفید اور کارآمد ثابت ہوں گی۔ پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض کس پر ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے انسان کا صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، یعنی وہ مسلمان جو عاقل ہو، بالغ ہو اور صاحب نصاب ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ صاحب نصاب کس کو کہیں گے؟ صاحب نصاب اس شخص کو کہیں گے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو۔ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یعنی 88 گرام سونا ہو اس کے پاس یا 612 گرام تقریباً چاندی اس کے پاس ہو، تو وہ شریعت کی نگاہ میں صاحب نصاب کہلائے گا۔ اب اسی طرح سے اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مال تجارت بھی ہو، یعنی وہ اموال جو اس نے تجارت کی نیت سے خرید رکھا ہے، وہ اگر کسی کے پاس ہے اور اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن جاتی ہے تو وہ بھی صاحب نصاب ہے۔ اور چوتھی چیز اس کے اندر شامل کریں گے نقد رقم۔ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر نقد رقم رکھی ہے تو ایسا شخص بھی صاحب نصاب ہونے کے زمرے میں شامل ہوگا۔ عام طور پر جو آج کل ریٹ چل رہے ہیں، جو چاندی کی قیمت چل رہی ہے، وہ 22-23 ہزار روپے اگر کسی انسان کے پاس ہے تو وہ صاحب نصاب ہے نقد صورت میں۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس انسان کے پاس سونا ہے، نمبر 2 چاندی ہے، نمبر 3 مال تجارت ہے اور نمبر 4 اس کے پاس نقد رقم ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں اور 4 چیزیں پوری نہیں ہیں بلکہ تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، کچھ نقد رقم بھی رکھے ہوئے ہیں، کچھ تھوڑا بہت سامان بھی ہے جو بیچنے کے ارادے سے، بیچنے کی نیت سے رکھ رکھا ہے، یہ 4 چیزیں ہیں اور 4 چیزیں ملا کر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہو جاتی ہے، یعنی 22-23 ہزار روپے وہ تقریباً بن جاتے ہیں۔ تو شریعت کی نگاہ میں یہ شخص صاحب نصاب ہے، اور صاحب نصاب ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں ایک شرط اور ہے کہ اس سامان پر 1 سال گزر گیا ہو، اس کے پاس رکھے یا اس کی ضرورت سے زائد ہے یہ، اور وہ 1 سال اس کے اوپر گزر جائے تو یہ شخص شریعت کی نگاہ میں صاحب نصاب ہے اور اس شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب یہاں ایک چیز اور سمجھیے کہ سال گزرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مال پر اور ہر چیز پر جو ہے وہ سال گزرے، بلکہ اگر کچھ رقم درمیان میں کم بڑھتی ہوتی رہی تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ دیکھا جائے گا کہ آخری تاریخ میں وہ وہ رقم اس کے پاس اتنی ہے کہ جس سے وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ اس کو آسان زبان میں ایسے سمجھیے کہ اگر آپ نے ابھی اندازہ نہیں لگایا ہے اور آپ نے اس بات کا اندازہ نہیں کیا ہے کہ آپ صاحب نصاب کب ہیں اور کب نہیں ہیں، تو بہت آسانی سے ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ آپ اندازہ لگائیے کہ 1 رمضان کو، یکم رمضان کو آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر سونا، چاندی، مال تجارت اور نقد رقم جمع ہو گئی۔ یکم رمضان کو جب آپ کے پاس یہ چیز ہوئی تو آپ صاحب نصاب آج ہوئے،
یعنی آپ کے پاس اتنا مال اکٹھا ہوا جس کے اوپر شریعت آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ صاحب نصاب ہو گئے، شریعت کی نگاہ میں آپ مالدار ہو گئے، آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن اب اس کا سال گزرنے کا طریقہ یہ دیکھیے کہ اب سال کے درمیان میں کبھی یہ رقم 50,000 ہو گئی، کبھی 1,00,000 ہو گئی، اور کبھی 20,000 رہ گئی، 10,000 رہ گئی، اور کبھی 15,000 رہ گئی، اور کبھی پھر 1,00,000 پہنچ گئی۔ لیکن سال جب پورا ہوا تو یکم رمضان کو اب آپ کے پاس وہ رقم 50,000 روپے ہے، تو اب آپ گویا صاحب نصاب ہو گئے۔ اب یکم رمضان کو آپ کے پاس جو 50,000 روپے جمع ہیں، اس 50,000 روپے کے اوپر آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ یعنی یہ سمجھیے کہ تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، اور سونا چاندی نہ 52.5 تولہ چاندی ہے، نہ 7.5 تولہ سونا ہے، بلکہ 1 تولہ سونا ہے اور کچھ تھوڑی بہت چاندی، کچھ نقد رقم ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو یہ تینوں چاروں چیزیں مل کر کے پہنچ رہی ہیں نہیں، اور ظاہر ہے پہنچ جائیں گی۔ آج کے دور میں تو سونا اگر تھوڑا سا بھی کسی کے پاس ہے تو وہی 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ کی رقم کا بن جاتا ہے۔ تو اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر آپ صاحب نصاب ہیں، شریعت کی نگاہ میں آپ گویا مالدار ہیں۔ آپ کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ہے اور آپ کو اس کیٹیگری میں اور اس زمرے میں شامل کیا ہے کہ جو اللہ کے بندے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور وہ اسلام کا ایک اہم ترین رکن زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کر کے کرتے ہیں۔ تو یہ ہوا صاحب نصاب ہونے کا طریقہ کہ آپ اس طریقے سے صاحب نصاب بن جائیں گے۔ اب جو زکوٰۃ آپ پر فرض ہو رہی ہے، اس زکوٰۃ کو آپ ادا کس طرح سے کریں گے؟ تو زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2.5% زکوٰۃ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض رکھی ہے، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے آپ کو زکوٰۃ کے نکالنے ہیں۔ کیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے، کیسا پیارا نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ یہ مال، یہ دولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ مال و دولت اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، لیکن اللہ نے فضل فرمایا اور انعام فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 97.5% زکوٰۃ فرض نہیں کی، بلکہ صرف 2.5% زکوٰۃ فرض کی، یعنی 97.5 روپے ہمارے ہو گئے اور 2.5 روپے ہمیں فقراء اور مساکین پر صرف کرنا ہے، خرچ کرنا ہے۔ کیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ نظام عطا فرمایا ہے۔ تو زکوٰۃ کو فرض کیا، زکوٰۃ اس طرح سے فرض ہوئی کہ 1,00,000 روپے میں گویا 2,500 روپے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اب زکوٰۃ کس کو دیں گے، یہ بھی چیز سمجھنے کی ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، 8 مدیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر قرآن کریم کے اندر ذکر فرمائی ہیں۔ فقراء ہیں، مساکین ہیں، اور جو ہے وہ مؤلفت قلوب ہیں، یعنی کسی کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے، یا اسی طرح سے غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے، کسی مقروض کا قرض ادا کروانے کے لیے، کوئی مسافر ہے حالت سفر میں وہ تنگ دست ہو گیا ہے، اس کی امداد کرنے کے لیے، گویا یہ 8 مدات ہیں جن میں زکوٰۃ کی رقم صرف کی جا سکتی ہے، خرچ کی جا سکتی ہے۔ تو اس میں بھی جو سب سے پہلا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، جو فقراء اور مساکین ہیں۔ فقراء اور مساکین ایسے سمجھیے کہ وہ شخص جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، یا اتنا مال تجارت، یا اتنی نقد رقم نہ ہو، وہ شخص شریعت کی نگاہ میں نادار ہے، غریب ہے، اور وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ تو اگر ایسے اشخاص، ایسے افراد ہمارے گھر خاندان کے اندر مل جاتے ہیں، اعزاء و اقرباء میں مل جاتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینے کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ فقراء اور مساکین میں وہ لوگ کہ جن کے اوپر خود زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ان کو زکوٰۃ دینے کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب ملے گا، اور دوسرا ثواب اعزاء و اقرباء سے صلہ رحمی کا، ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کا، قرابت داریوں کو آپس میں جوڑنے کا، آپس میں ایک دوسرے سے ربط اور تعلق قائم کرنے کا، اس کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ الگ سے مرحمت فرمائیں گے۔ تو ان لوگوں کو جو اعزاء و اقرباء ہیں، سب سے پہلے اس کو دیکھنا چاہیے کہ اعزاء و اقرباء میں اگر لوگ مستحق ہیں زکوٰۃ کے تو ان کو زکوٰۃ دے دی جائے۔ تو مستحقین زکوٰۃ کو اس طرح سے سمجھیے کہ جس شخص کے اوپر خود زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یعنی جو خود صاحب نصاب نہیں ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ البتہ ان میں سے کچھ رشتے
یا کچھ حضرات ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. مثال کے طور پر سید لوگ، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. جو سادات ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، بلکہ اگر کوئی سید حضرات ہیں اور وہ مستحق ہیں، بہت زیادہ غریب و نادار ہیں، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کا تعاون کریں، ان کی مدد کریں، ان کو ہدیہ دیں، عطیہ کریں، ان کو ہبہ کریں، اس کے ذریعے سے ان کی مدد کی جائے. ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. یہ سادات لوگ ہیں. اور دو رشتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے رکھے ہیں کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. ایک رشتہ ماں باپ اور ان کی اولاد کا ہے، یعنی اولاد اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی اور ماں باپ اپنی اولاد کے اوپر خرچ نہیں کر سکتے. ماں باپ، دادا دادی، یہ تمام کے تمام رشتے. اسی طرح سے نانا نانی. اور دوسرے اولاد، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواز نواز، یہ سارے رشتے، یعنی اوپر اور نیچے کے جتنے بھی رشتے ہیں ان پر زکوٰۃ صرف نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی کفالت، ان کی ذمہ داری ہمارے سپرد کی ہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی نگہداشت کریں، ان کی نگرانی کریں اور ان کے اخراجات ہم اپنے طور پر پورے کر دیں. دوسرا رشتہ زوجیت کا رشتہ ہے. شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. یہ دو رشتے ایسے ہیں جن میں زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. ان کے علاوہ جتنے بھی حضرات ہیں اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہیں تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ زکوٰۃ ہمیں مستحقین تک پہنچانی ہے. زکوٰۃ مستحقین تک پہنچائیں جو مستحق ہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد، ہمارے اعزاء و اقربا میں، ہمارے محلے پڑوس میں ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو مستحق تو ہیں لیکن وہ بیچارے سوال نہیں کر سکتے، وہ ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، وہ اپنی حاجت نہیں رکھ سکتے، وہ اپنی ضرورت آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے ہیں، وہ آپ کو بتا نہیں سکتے ہیں. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو تلاش کریں، ہم انہیں ڈھونڈیں اور ان تک اس زکوٰۃ کو پہنچائیں، زکوٰۃ کا مال ان تک پہنچائیں. اپنی ذمہ داری کو اچھے ڈھنگ سے اور اچھے طریقے سے پورا کرنا خود ہماری ذمہ داری ہے. ہم اس انتظار میں نہ رہیں کہ کوئی سوال کرنے کے لیے آئے گا، کوئی مانگنے کے لیے آئے گا تو ہم اس کو دے دیں گے. یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ تلاش کر کے مستحقین تک پہنچانا ضروری ہے. زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک اہم بات اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت جو مال ہم نکال رہے ہیں وہ مال نیت کے ساتھ ہم ادا کریں. جب ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو زکوٰۃ دیتے وقت ہماری نیت ہو. یہ بھی کر سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کی نیت کر کے ایک رقم کو ہم نے علیحدہ کر کے رکھ دیا، نکال کر کے رکھ دیا کہ یہ 5,000 روپے ہم نے زکوٰۃ کے لیے نکال دیے ہیں، جب بھی کوئی مستحق ملے اس کو ہم ادا کر دیں، اس کو دے دیں. اس طور سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اگر پہلے سے کسی کا قرضہ چلا رہا ہے یا کسی کو پیسے یوں ہی ادا کر دیے، دے دیے اور زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی، اب یہ سوچے کہ بعد میں زکوٰۃ کی نیت کر لیتے ہیں کہ وہ دے گا تو ہے نہیں یا واپس ملنے کی تو امید نہیں رہی تو چلو زکوٰۃ کی نیت کر لیتے ہیں، ایسے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے. جب زکوٰۃ ادا کر رہے ہوں اس وقت یہ نیت ہونا ضروری ہے کہ یہ رقم ہم زکوٰۃ کی نکال رہے ہیں، یہ رقم ہم زکوٰۃ کی دے رہے ہیں. تو یہ اہم بات ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اسی طرح سے ایک بہت اہم بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ رقم زکوٰۃ کی دی جا رہی ہے، آپ کو ہم نے زکوٰۃ کی رقم سے دیا ہے. اس لیے کہ اگر ہم کہہ کر کے دیں گے تو بہت ممکن ہے اس کو خفگی ہو، وہ ہلکا پن محسوس کرے، بیچارہ سوچے گا کہ میرے عزیز نے، میرے قریب نے مجھے زکوٰۃ دی ہے تو یہ مجھے حقیر اور کمتر سمجھ کر کے دے رہا ہے. بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم آپ کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، بلکہ اپنے اندر نیت ہم نے کر لی ہے، کافی ہے کہ ہم زکوٰۃ کی رقم ادا کر رہے ہیں، اتنا کافی ہے. بتا کر کے دینا ضروری نہیں ہے. اب جب ہم ان کو دے رہے ہیں تو ان کو خاموشی سے یہ کہہ کر کے دے دیں کہ ہدیہ دیا ہے، ان کو ہبہ کر کے دے دیں، عیدی کے نام پر دے دیں، جو بھی شکل ہو سکتی ہے وہ دے سکتے ہیں. اب زکوٰۃ جو ہم ادا کر رہے ہیں وہ کیسے ادا کریں گے؟ تو زکوٰۃ جب ہم ادا کریں تو نقد رقم کی صورت میں بھی ادا کر سکتے ہیں. مال جو ان کی ضرورت کا ہے، جو ضرورت کے سامان ضرورت کی اشیاء ہیں وہ بھی ان کو خرید کر ان کو مالک بنا کر کے دے دیں، اس سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. سونا اور چاندی کی شکل میں دینا چاہتے ہیں تو جو تناسب میں نے ذکر کیا 2.5% کا، اسی تناسب سے اس سونے اور اس چاندی کا ٹکڑا نکال کر کے وہ بھی دے سکتے ہیں. اس طرح پر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ایک اور اہم بات یہ کہ زکوٰۃ کا
مالک بنا کر کے دینا ضروری ہے. جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو 100% مالک بنا دیں کہ وہ اس کے اندر سے جو چاہے کرے. اب اس کی مرضی ہے کہ وہ اس مال کو اپنے اوپر خرچ کرے، اپنے آبا و اجداد پر خرچ کرے، بچوں پر خرچ کرے، کپڑے خریدنے پر خرچ کرے، روزہ افطاری پر خرچ کرے، اس کو پس انداز کر کے رکھے، جمع کر کے رکھ لے، کچھ اور خریدے، جو چاہے. آپ نے اس کو مالک بنا دیا. اب اس پیسے پر، اس چیز پر، اس سامان پر آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. آپ نے اس کو مالک بنا کر کے دے دیا، وہ جو چاہے اس کا کرے. یہ بھی ضروری ہے کہ آپ نے اس کو جب زکوٰۃ دی ہے تو مالک بنا کر کے آپ نے اس کو زکوٰۃ دی ہو. تو یہ زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ اہم اور بنیادی چیزیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی ہیں. زکوٰۃ جس طرح سے نماز فرض ہے اسی طرح سے فرض ہے، جس طرح سے حج فرض ہے اسی طرح سے فرض ہے، جس طرح سے روزے فرض ہیں اسی طرح سے فرض ہیں. جس توجہ اور جس دلچسپی کے ساتھ ہم ان فرائض کو انجام دیتے ہیں اسی طرح سے ہمیں زکوٰۃ بھی ادا کرنی چاہیے، پوری توجہ کے ساتھ، پوری دلچسپی کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر زکوٰۃ ادا کی لیکن پورے طور پر ادا نہیں کی اور تھوڑا سا مال بھی ایسا بچ گیا جس کی زکوٰۃ ادا نہ ہوئی ہو، روایت کے اندر آتا ہے کہ انسان کے مال کو ضائع کرنے کے لیے یہ مال کافی ہے. تو اپنے مال کی ایک ایک پائی کا حساب لگائیں، ایک ایک پائی کا حساب لگا کر کے ہم زکوٰۃ ادا کریں. مثال کے طور پر آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم آج کے دن ہم پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے تو ہم دیکھیں ہمارے پاس سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، بینک کے اندر کتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں، ہمارے گھر کے اندر لاکر میں کتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں، ان چاروں چیزوں کو جمع کریں اور دیکھیں. اسی طرح سے اس مال کو بھی دیکھیں جو مال ہم نے دوسروں کو قرض دے رکھا ہے اور اس سے ہمیں واپس لینا ہے. یہ بھی دیکھیں، جو قرض دے رکھا ہے وہ بھی تو ہمارا ہی ہے، اس کے بھی ہم مالک ہیں. تو یہ دیکھیں کہ جو مال ہم نے دے رکھا ہے وہ مال کتنا ہے. مثال کے طور پر 10,000 روپے قرض دے رکھے ہیں تو وہ قرض ہمارے پاس واپس آنا ہے. ان تمام کی تمام چیزوں کو ہم دیکھیں اور پھر اندازہ لگائیں کہ سارا کا سارا 1,00,000 روپیہ ہو گیا. تو 1,00,000 روپے تو یہ ہو گیا. اب یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے اوپر قرض کتنا ہے، ہمیں کتنا قرضہ جو ہے دوسروں کو دینا ہے جو ہمارے اوپر لازم ہے. تو ہم نے دیکھا کہ 1,00,000 روپے ہمارے پاس جمع ہو گئے اور 50,000 روپے ہمارے اوپر دوسروں کا قرضہ ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے اور دینا ہے. تو ایسی صورت میں اس 50,000 روپے کو اس 1,00,000 روپے سے الگ کر دیجئے اور اب آپ کے اوپر 50,000 روپے کی زکوٰۃ فرض ہوئی. اب آپ کو 50,000 روپے زکوٰۃ کے ادا کرنے ہیں. یہ کچھ مسائل ذکر کیے گئے ہیں، یقیناً بہت ساری نوعیتیں، بہت ساری شکلیں اس میں رہ گئی ہیں جو آپ معتبر علماء کرام سے معلوم کر سکتے ہیں، مفتیان کرام سے معلوم کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں اور پوری توجہ اور پوری دل جمعی کے ساتھ اور اس کو فریضہ سمجھتے ہوئے، اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے زکوٰۃ کو ادا کریں. اس لیے کہ زکوٰۃ ایک ایسی تجارت ہے جو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کر رہے ہیں اور زکوٰۃ کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات کے اموال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑھاتے ہیں، اس میں اضافہ فرماتے ہیں، اور جو ربا اور سود ہے اللہ رب العزت اس کو گھٹا دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پوری توجہ کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، پورے اہتمام اور پورے احترام کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو زکوٰۃ ہم ادا کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زکوٰۃ کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.